مریم نواز صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے تو میں لندن جاؤں گی. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. اسی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، لیکن ایک بنیادی نقطہ انہوں نے اٹھایا. یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جماعتیں عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر پا رہی. یہ کیا نقطہ ہے، اس کے اوپر ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی مریم بی بی نے کچھ باتیں کی تھیں، ان پہ بھی روشنی ڈالیں گے. اور مریم بی بی لندن کیوں جا رہی ہیں، اب آگے کا کیا پلان ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی ڈیٹیلز آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. مریم بی بی نے آج پریس کانفرنس کی، اس کے اندر عمران خان صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. اپنے پاسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب میرا جو پاسپورٹ مجھے مل رہا ہے، اب میں لندن جاؤں گی کیونکہ میری وہاں پہ کوئی سرجری ہونی ہے. اس کے علاوہ میری اپنے والد سے ملاقات نہیں ہوئی اور لندن جا کے ان سے ملاقات ہوگی، بھائیوں سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ لندن میں وہاں پہ مشاورت بھی ہوگی، اور مشاورت کے ساتھ ساتھ لندن سے میاں صاحب کی واپسی بھی پلان ہوگی. اس لیے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے، پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی جو واپسی تھی وہ پہلا سٹیپ تھا. وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ مشاورت ہوگی مریم بی بی کی میاں صاحب کے ساتھ، اور میاں صاحب کو وہ ساتھ لے کے واپس آئیں گی. یہ اکٹھے واپس آئیں گی اور آئیں گے، دونوں شخصیات اکٹھی واپس آئیں گی اور پھر یہاں پہ ملک میں آ کے اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں گے. اب یہ پلان ہے اور اس پلان کے مختلف حصے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ہر حصہ اپنی اپنی جگہ پہ آ کے فٹ ہوتا جا رہا ہے. کہ اسحاق ڈار کی واپسی، شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ، مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. کیسز میں ان کو ریلیف، ایون فیلڈ کے کیس میں بھی مریم بی بی کو ریلیف مل گیا. آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ کس طریقے سے ان کی بے گناہی ثابت ہوئی. وہاں پہ صحافیوں نے ان کو مبارکبادیں بھی دی. لیکن ایک چیز کا ذکر کرنا تھوڑا سا بھول گئے کہ مریم بی بی وہ جن فلیٹس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بے گناہی ثابت ہوگی، انہی فلیٹس میں جا کے رہائش اختیار کریں گی لندن میں، وہیں پہ وہ مقیم ہوں گی. اور جو میاں صاحب جنہوں نے واپس آ کے پاکستان میں جمہوریت کا سفر آگے بڑھانا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت انہی فلیٹس کے اندر مقیم ہیں. لیکن ان فلیٹس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے طویل پریس کانفرنس میں نہیں بتایا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لندن میں حسن نواز کی اربوں روپے کی ملکیت کی جائیدادیں اگر ان کی نہیں ہیں تو کس کی ہیں. عدالتی فیصلے کی طرح مریم نواز بھی اس مرکزی نقطے کے اوپر خاموش ہیں کہ جناب یہ جو آپ جن جائیدادوں میں رہتے ہیں، جو آپ کے بھائیوں کی وہاں پہ جائیدادیں ہیں، یہ کس طرح خریدی گئی، کوئی منی ٹریل دکھا دیں، کچھ تو دکھا دیں. عدالت بھی اس کے اوپر خاموش ہے اس فیصلے کے اندر، اور یہ لوگ بھی خاموش ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر تنقید کی. لیکن اینی وے مریم بی بی کی ایک سرجری ہونی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، لیکن جن لوگوں پہ انہوں نے حکومت کرنی ہے ان کی ساری سرجریاں بھی یہاں پہ ہونی ہے. کیا 22 کروڑ کوئی بھی اور ایسا کوئی پاکستانی نہیں ہے جس کا یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا تو اس کا بھی باہر جانا ضروری ہے؟ لیکن نہیں جناب، یہ جو سہولت ہے یہ صرف حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے خاندانوں کے لیے. باقی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. اچھا اینی وے، میں عمران خان سے جو یہ بار بار سیاسی بیانیے میں بھی اور سیاست میں بھی شکست کھاتے ہیں نا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ میں نے متعدد بار جو ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی شیئر کی ہے. یہ کیوں نہیں عمران خان کا سیاسی مقابلہ کر پا رہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے سیاسی تکبر میں، اپنے سیاسی زوم میں انہوں نے کبھی عمران خان کو سیاستدان مانا ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں بار بار ذکر کرتا ہوں، اور میں ایسے ذکر نہیں کرتا. آج مریم بی بی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا جب آپ ایک کھلنڈرے کو حکومت دے دیں گے، اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. اور ایگزیکٹلی یہی ورڈز میں نے متعدد ٹی وی پروگراموں میں اپنی ویڈیوز میں یوز کیے ہیں کہ یہ عمران خان کو ایک کھلنڈرا نوجوان سمجھتے ہیں، یہ اس کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتے. لیکن حالت یہ ہے کہ یہ جو سارے ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین تھے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں مقابلہ کر پا رہے؟ اس لیے کہ یہ ابھی تک اس کو ایز اے سیاسی خطرہ نہیں سمجھتے، یہ کسی اور طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. دور حاضر کی سیاست ان کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بار بار اس سے شکست کھاتے ہیں. بار بار ان کو ایشو ہوتا ہے کہ اس سے کس طریقے سے مقابلہ کریں. اس لیے کہ جب آپ کا سیاسی مخالف ہے،
آپ اس کو ایک سرٹن رسپیکٹ ہی نہیں دیں گے. کوئی بھی ٹیم, کسی بھی مثال کے طور پہ ٹیم کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو, آپ کہیں یار یہ تو ٹیم بڑی فضول ہے اور یہ اور وہ, پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوا, اب انگلینڈ نے آ کے کیا, اور دیگر میچوں میں دیگر ٹیموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اینی وے یہ عمران خان کو سیاستدان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ ان کی نظر میں سیاستدان وہ ہوتا ہے جو مل بانٹ کے سیاست کرتا ہے. میں اور کچھ نہیں کہوں گا. دیکھیں نا, زرداری صاحب کو گھسیٹنا تھا. میاں صاحب جو ہیں وہ مودی کے یار تھے. کن کو کہتے تھے؟ بھٹو صاحب کے نواسے بلاول بھٹو زرداری صاحب. مودی کا یار کس کو کہتے تھے؟ کس نے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ کس کو گھسیٹنا تھا؟ مطلب زرداری صاحب سندھ نہیں, یہاں طلال چودھری صاحب کس قسم کی باتیں کرتے تھے, باقی ان کی لیڈرشپ کیا باتیں کرتی تھی. اور قمرالزمان قاہرہ صاحب, جو میاں صاحب کو جس مقدمے میں سزا ہوئی تھی, قمرالزمان قاہرہ صاحب کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹے سے تنخواہ لینے پہ جو ہے وہ سزا, نہ لینے پہ سزا ہوگی. وہ انہوں نے پورا بتایا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے, یہ کمپنی کے چیئرمین تھے اور یہ اور وہ. اب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, وہ ساری ان کے اختلافات, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں اور سیاستدان یہ کرتا ہے کہ وہ مل بانٹ کے اکٹھے ہو کے سیاست کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ عمران خان کو سیاستدان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ تو کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوتا, وہ تو کسی چیز پہ ہمارا مطلب کہ مل بانٹ کے کوئی مطلب چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ جناب جو مبینہ طور پہ کرپشن میں لوگ ملوث ہیں وہ تو سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, چور ڈاکو, میں وہ نہیں کروں گا, ان سے بات نہیں ہو سکتی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی عمران خان سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ سیاستدان ہی نہیں ہے, وہ مل بانٹ کے سیاست نہیں کرتا اکٹھے بیٹھ کے. تو اینی وے یہ صورتحال ہے اور یہ وجہ ہے جناب ان کی شکست کی کہ یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اور دوسری چیز, اب میاں صاحب کی واپسی ہوگی, میں نے آپ کو بتایا فائنل پلان یہی ہے. اور خان صاحب کے اگر احتجاج جلدی نہیں ہوا, لوگ نہیں آئے, تو چیزیں بڑی تیزی سے یہ جو فائنل چیزیں ہیں یہ اپنے انجام تک پہنچتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. ٹوٹل جو ہے حکومت مزید مضبوط ہوگی, میاں صاحب آ جائیں گے اور ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. بڑے ساری چیز یہ سب پلان کا حصہ ہے. اور بڑے کانفیڈنس سے انہوں نے نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کی. اب وہ صادق امین والا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بحث چھیڑ دی ہے, ایک بل پیش کر دیا گیا سینٹ کے اندر. اور جو عمران خان کہتا تھا نا 3 سال سے یہ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں, یہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, یہ نااہلی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتے تھے ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. اور حکومت میں آتے ساتھ انہوں نے سارے وہ کام کیے. لیکن کانفیڈنس لیول آپ ان کا چیک کریں کہ ان کو ذرا سا بھی جو ہوتا ہے نا ہچکچاہٹ, وہ شرم, یہ بے شرمی وغیرہ, وہ اس طرح کے لفظ ہم یوز نہیں کرتے ہیں اپنے ولاگز میں. میں کہتا ہوں ان کا کانفیڈنس اور ہچکچاہٹ ان کو بالکل محسوس نہیں, اور کانفیڈنس سے انہوں نے سب کچھ کیا. اچھا, ایک اور چیز جو ہے سائفر کے حوالے سے بھی مریم بی بی نے آج اپنی پریس کانفرنس میں بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو پہلے تھا نا کہ سائفر آئی نہیں ہے, خط آئی نہیں ہے, اب وہ قومی خط بن گیا ہے, اب وہ قومی امانت بن گیا ہے, موقف تبدیل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ فارن آفس کے لوگ بتاتے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو بتاتے ہیں کہ جناب اس کھلنڈرے کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کر دیا, تو جس طرح کی سائفر کے اوپر اس نے جو مسئلہ اٹھایا امریکی مبینہ خط کے اوپر, اب اس کی وجہ سے دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں سائفر ہی نہیں بھیجیں گے, یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. مطلب اگین عوامی شعور کی توہین یا اپنے نالج کی کمی. بھائی سائفر آپ کا اپنا ایمبیسیڈر بھیجتا ہے, اس سے دوسری طاقتوں کا کیا تعلق ہے؟ اگر مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ ہمارا پاکستانی ایمبیسیڈر کسی سے ملتا ہے تو وہ اپنا نقطہ نظر لکھ کے بھیجے گا کہ کیا بات ہوئی, اس سے دوسری طاقت کا کیا تعلق ہے؟ وہ تھوڑا سائفر لکھ کے بھیجتے ہیں. پر اینی وے انہوں نے کہا کہ جی دوسری طاقتیں اب سائفر نہیں بھیجیں گی. پہلے کہہ رہے تھے امریکہ نے تو خط ہی نہیں بھیجا, وہ تو پاکستان کے سفیر نے لکھ کے بھیجا ہے, سائفر تو پاکستان کے سفیر نے بھیجا تھا, سائفر تو اپنا سفیر بھیجتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری طاقتیں جو ہیں بڑی ناراض ہو گئی ہیں, وہ ہمیں سائفر نہیں بھیجیں گی. اینی وے مریم بی بی کی لندن جانے کی مکمل تیاری ہے, وہ لندن جا رہی ہیں. کچھ اور بھی امپورٹنٹ شخصیات لندن پہنچ رہی ہیں, اس طرح کی اطلاعات ہیں. وہاں پہ مختلف چیزیں ڈسکس ہوں گی, آنے والے دنوں کے اندر جو چیزیں ہونی ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے گی, اور بڑے امپورٹنٹ وہاں پہ فیصلے ہونے ہیں. ابھی میں وقت سے پہلے اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میری وہ کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں جب تھوڑی سی میچیور ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے رکھی جائیں جب مجھے خود 100% یقین ہو جائے. لیکن وہاں پہ کچھ چیزیں ہونی ہیں بڑی امپورٹنٹ. اوبیسلی ایک تو وہ اپنے والد سے ملیں گی, وہ لیڈر ہیں
اور ادھر ملک کی سیاست انہوں نے سنبھالی بھی ہے. اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا, اگر خان صاحب کے مقابلے میں کوئی سیاست یہاں پہ کر رہا ہے تو وہ مریم بی بی کر رہی ہیں. آلدو کہ اس سیاست کا خان صاحب کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن مریم بی بی سیاست کر رہی ہیں اور اپنے وہ کھڑی ہوئی ہیں اپنے بیانیے پہ, جو ان کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. باقی ووٹ کو عزت دوش ہو تو وہ کوئی نہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ووٹ کی کتنی عزت ہوتی ہے پاکستان میں. وہ آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے سارے ووٹ اکٹھے ہوئے, مولانا کا ووٹ بھی اکٹھا, زرداری صاحب کا ووٹ بھی اکٹھا, سب کچھ اکٹھا ہو گیا اور آ کے جناب حکومت بن گئی, تو وہ تو عزت مل گئی ووٹ کو. لیکن اینی وے مریم بی بی یہاں پہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر عمران خان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ میرے والد اور میں کر سکتے ہیں. موجودہ جو حکومت ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا میاں صاحب کے آنے سے, یقیناً فائدہ ہوگا. لیکن کیا یہ لوگ سیاست کے میدان میں عمران خان کو شکست دے سکیں گے؟ ان موجودہ حالات میں اگر میاں صاحب آ بھی جائیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ الیکشنز, اگر آج الیکشنز ہوں یا 4 مہینے کے بعد الیکشنز ہوں, یہ عمران خان کو شکست نہیں دے سکیں گے. کیوں نہیں دے سکیں گے؟ کہ ان کی نظر میں وہ سیاستدان نہیں ہے, پر مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی نظر میں یہ کیا ہیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا, اب آپ کو بدلنی پڑے گی اپنی سیاست. یہ نہیں ہو سکتا کہ بلاول صاحب جائیں وہ وہاں پہ کسی کو انٹرویو دیں تو غلامانہ سوچ رکھنے والے دانشور کہیں واہ جی واہ جی, بھٹو خاندان کے جناب چشم و چراغ نے کیا خوبصورت بات کر دی. بھائی جس ملک کے اندر 45% بچوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی تو اس ملک کے سارے وسائل جن بچوں کے اوپر خرچ ہوئے ہیں انہوں نے باتیں تو بڑی اچھی کرنی ہیں, باتیں تو وہ کر سکتے ہیں آگے پیچھے دنیا بھر میں پڑھ کے, اس لیے کہ پورے قوم کے توجہ ہی انہی بچوں کے اوپر رہی ہے, قوم کے وسائل ہی انہیں بچوں کے اوپر خرچ ہوئے ہیں, چاہے وہ کسی قسم کے بھی وسائل ہوں, حکومتی وسائل ہوں یا دیگر چیزیں ہوں. کتنے بچے ہیں پاکستان میں جو باہر جا کے پڑھتے ہیں؟ 99% بچے تو خوراک کے مسائل سے اور عام چھوٹے موٹے مسائل سے دو چار ہیں. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ آگے سیاست کس طرف جاتی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اب ان کی تیاری ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت مضبوط ہوگی. لیکن واحد خطرہ ان کو یہ ہے کہ عمران خان جو پریشر بلڈ کر رہا ہے, جو کھل کے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, تو جو دیگر حلقے ہیں کہیں وہ پریشر میں نہ آ جائیں اور کوئی الیکشنز کی طرف چیزیں نہ چلی جائیں. یہ کہتے ہیں جو مرضی کروا لو, الیکشن نہیں کروانا, اس لیے کہ الیکشن ہوگا تو ووٹ کی عزت خراب ہوگی. ووٹ کی عزت گھر میں ہی رہے تو بہتر ہے, باہر نہ نکلے. ووٹ باہر سڑکوں پہ آئے گا, ووٹ بیلٹ باکس میں پڑے گا, ہر کوئی اس کو دیکھے گا تو اس کی عزت خراب ہوگی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.